وزیراعظم مودی کے مفت کی ریوڑیوں کے بیان کے بعد ملک گیر بحث کے درمیان MLC کے کویتا نے یہ اعلان کیا ہے کہ حکمران TRS فلاحی اسکیموں کو روکنے کے مرکز کے اقدام کی سختی سے مخالفت کر رہی ہے۔ انہوں نے مرکز پر ریاستی حکومتوں پر فلاحی اسکیموں کو روکنے کے لیے دباؤ ڈالنے کا لگایا الزام۔ ملک کی آزادی کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر TSRT کی جانب سے کئی طرح کی خصوصی پیشکش کا اعلان کیا گیا ہے۔ تلنگانہ RTC میں 12 دنوں تک منفرد پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں۔ اسی کے حصے کے طور پر 15 اگست کو جنم لینے والے بچوں کو 12 سال تک ریاست کی تمام بسوں میں مفت سفر کی سہولت کرنے کا کیا گیا ہے فیصلہ۔ اس کے علاوہ 75 سال مکمل کرنے والے بزرگوں کو اس ماہ کی 15 تاریخ کو RTC بسوں میں مفت سفر فراہم کیا جائے گا۔ عام دنوں میں 120 روپے میں فروخت کیا جانے والا T20 بس ٹکٹ 15 اگست کو صرف 75 روپے میں فروخت کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ 75 سال سے زیادہ عمر کے بزرگ شہریوں کو 15 سے 22 اگست تک تارناکہ RTC ہاسپٹل میں مفت طبی معائنوں کی سہولت رہے گی فراہم۔ خاتون مریض کے ساتھ جنسی زیادتی کا واقعہ، حیدرآباد کے مشہور ڈاکٹر کو 10 سال قید کی سنائی گئی سزا۔ معروف پلمونالوجسٹ ڈاکٹر بنڈاری وجے بھاسکر کو اپنی مجرمانہ طاقت کا استعمال کرتے ہوئے ایک حاملہ خاتون کی عصمت ریزی کرنے کا قصوروار قرار دیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق سال 2016 میں ڈاکٹر بنڈاری وجے بھاسکر نے متاثرہ کا جنسی استحصال کیا، جو پلمونری سے متعلق بیماری کے علاج کے لیے ان کے کلینک آئی تھی۔ علاج کے دوران مجرم ڈاکٹر نے متعدد مواقع پر متاثرہ کے ساتھ جنسی زیادتی کی اور یہ دعویٰ کیا کہ ایسا علاج کے ایک حصے کے طور پر کیا جا رہا ہے اور ایسا کرنا ضروری ہے۔ مقامی عدالت نے مجرم ڈاکٹر کو 6 سال قبل متعدد بار ایک مریض کے ساتھ جنسی زیادتی کرنے کے الزام میں 10 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ اس کے علاوہ 5000 روپے جرمانہ بھی کیا گیا عائد۔ نظام آباد ضلع میں پیش آئے خوفناک سڑک حادثے میں 4 افراد کی ہو گئی موت۔ تفصیلات کے مطابق چہارشنبے کی صبح اولین ساعتوں میں نظام آباد کے موبکال میں ایک تیز رفتار کار ٹائر پھٹ پڑنے کے نتیجے میں الٹ گئی، جس کے نتیجے میں کار میں سوار افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے، جبکہ دیگر 3 شدید زخمی ہو گئے۔ بتایا گیا ہے کہ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب یہ کار حیدرآباد سے نرمل جا رہی تھی۔ پولیس نے بتایا کہ حادثے کے وقت کار میں 7 افراد سوار تھے، مرنے والوں میں 2 بچے بھی شامل ہیں۔ متاثرین کا تعلق حیدرآباد کے ٹولی چوکی سے بتایا گیا ہے۔ پولیس مصروف تحقیقات ہے۔ چہارشنبے کے اولین ساعتوں میں کشن باغ علاقے میں ایک گدے کے گودام میں بھیانک آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا۔ فائر حکام کے مطابق آگ اس یونٹ میں لگی جہاں بڑے پیمانے پر گدے تیار کیے جاتے تھے اور بھاری مقدار میں روئی کے تھیلے رکھے ہوئے تھے۔ مقامی رہائشیوں نے احاطے سے دھواں اٹھتے ہوئے دیکھا اور فائر ڈپارٹمنٹ کو اطلاع دی۔ ابتدائی طور پر چندولال بارادری فائر اسٹیشن سے ایک گاڑی موقع پر پہنچی، تاہم آگ کی شدت کو دیکھتے ہوئے مزید 3 فائر فائٹرز کو موقع پر روانہ کیا گیا۔ فائر فائٹرز نے کڑی مشقت کے بعد آگ پر قابو پایا۔ آگ لگنے کی وجہ شارٹ سرکٹ سمجھی جا رہی ہے۔ بہادرپورہ پولیس مصروف تحقیقات ہے۔ بہار میں BJP کو لگا جھٹکا، نتیش کمار نے 8ویں بار ریاست کے وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لے لیا۔ گورنر چوہان نے نتیش کمار کو حلف دلایا، اس کے بعد ڈپٹی چیف منسٹر و RJD لیڈر تیجسوی یادو نے حلف لیا۔ BJP اور جنتا دل یونائیٹڈ کی مخلوط حکومت تحلیل ہو گئی اور نتیش کمار نے وزیر اعلیٰ کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے RJD، کانگریس اور بائیں بازو کی جماعتوں کے ساتھ مل کر حکومت بنانے کا فیصلہ کیا، جس کے بعد آج انہوں نے نئی حکومت کا اٹھایا حلف۔ گستاخ نوپور شرما کو سپریم کورٹ سے ملی راحت، توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے درج تمام FIRs دہلی منتقل۔ توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے الزامات کا سامنا کر رہی BJP کے معطل شدہ ترجمان نوپور شرما کو سپریم کورٹ نے راحت فراہم کی ہے۔ عدالت عظمیٰ نے نوپور شرما کے خلاف درج تمام FIRs کو یکجا کرتے ہوئے دہلی منتقل کرنے کا حکم صادر کیا ہے۔ اب ان تمام FIRs کی تحقیقات دہلی پولیس کے سپرد کر دی گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ تحقیقات مکمل ہونے تک نوپور شرما کو تمام زیر التواء اور مستقبل کے FIR میں گرفتاری سے تحفظ جاری رہے گا۔ مشہور کامیڈین راجو شریواستو کو دل کا دورہ پڑنے کے بعد علاج کے لیے اسپتال میں کر دیا گیا شریک۔ وہ آج جم میں ورزش کر رہے تھے کہ ان کے قلب پر حملہ ہوا اور وہ غش کھا کر گر پڑے۔ انہیں فوری علاج کے لیے دہلی کے ایمس میں کرایا گیا داخل۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے گھر پر چھاپے کے بعد سیاسی کشیدگی میں اضافے کا خدشہ۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے فلوریڈا کے پام بیچ میں واقع گھر مار لاگو اسٹیٹ پر FBI اہلکاروں کے چھاپے کے بعد سیاسی کشیدگی میں اضافے کا خدشہ ہے۔
रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने 2 रोज कबल कहा था कि फ्लोरिडा के पास पाम बीच में उनकी मार ए लागो स्टेट पर FBI एहलकारों ने छापा मारा। उन्होंने बयान में कहा कि मुतालिका सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर काम करने और ताउन के बावजूद मेरे घर पर यह गैर एलानिया छापा गैर जरूरी और नामुनासिब था। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि उनके घर पर छापे क्यों मारे गए। उन्होंने कहा कि मेरा घर FBI एजेंटों के जेर कब्जे है। उन्होंने मजीद कहा कि FBI एजेंट्स मेरी तिजोरी में भी घुस गए हैं। ताइवान पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है चीन। ताइपे के वजीर खारजा का दावा। ताइवान के वजीर खारजा ने मंगल की रोज ये दावा किया है कि चीन खुद मुख्तार जजीरे पर जोरदार हमला करने की तैयारी कर रहा है और उसी के लिए उसके आसपास बड़े पैमाने पर फौजी तरबियत कर रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बीजिंग बड़े पैमाने पर फौजी तरबियत और मिसाइल नस्ब करने के साथ ही साइबर हमले, एक मनफी तशहीर की मुहिम और ताइवान में अवामी हौसले को कमजोर करने के लिए मुआशी जबरदस्ती में मसरूफ है। उन्होंने ये भी कहा कि लगातार और तेज फौजी तरबियत चीनी अमन के तय गैर जिम्मेदारी को जाहिर करता है।